پیارے بچوں، عروج اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم جماعت دہم کی اردو درسی کتاب سے حصہ نظم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم لوگ اختر الایمان کی لکھی ہوئی نظم چلو کہ آج اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ نظم کے اشعار کی تشریح کو ہم سمجھا ہے، نظم میں آنے والے نئے الفاظ کو ہم نے سمجھا ہے، نظم کے عنوان کو ہم نے غور کیا ہے کہ چلو کہ آج یہ جو نظم ہے اختر الایمان نے کس موضوع پر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک انقلابی نظم ہے۔ شاعر کیا چاہتا ہے کہ معاشرے کی جو ترقی ہے یہ ہم سب کی اجتماعی کوششوں پر منحصر ہے۔ کسی ایک شخص کی کوششوں سے معاشرے کی تبدیلیاں اور برائیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجتماعی کوششیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ شاعر نے یہ بھی پیغام دیا اس نظم کے ساتھ، ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس نظم میں، چلو کہ آج اس نظم میں کہ کیسے اگر آپ اپنا مشن بناتے ہیں تو اس کو دیکھیں، ایک شعر آپ نے دیکھا تھا کہ اپنے لہو سے کیا کریں گے، ہم نہاد چمن رکھیں گے۔ تو اپنے وطن، ملک اور قوم کی اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو سخت کوششیں زیادہ ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ساری باتوں کو یہ سمجھا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پہلے پہلا حصہ آپ دیکھیں، اس کے بعد اس دوسرے حصے پر آئیں۔ آج کے اس حصے میں ہم لوگ آپ کی درس کتاب کی جو مشقی سرگرمیاں ہیں اس پر ہم لوگ بات کریں گے، اور جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں اور کچھ عنوانات پر جو ہے ہم لوگ روشنی بھی ضرور ڈالیں گے۔ جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں، جب بھی آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ پین، پینسل، درسی کتاب لے کر بیٹھیں۔ درسی کتاب لینا زیادہ ضروری ہے۔ کتاب سامنے رکھیں، سوالات اپنے لکھیں، پہلے آپ اپنا جواب تیار کریں اور اس کے بعد پھر جواب یہاں سے چیک کریں۔ اس طریقے سے آپ اگر کام کریں گے تو آپ اپنے جوابات آپ لکھنے کے قابل بنیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے طریقے سے لکھنے آنا چاہیے۔ بہت سارے بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، ان کے ہوم ورکس بھی آ رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں، لیکن زیادہ محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے بھی تیاری کریں اور اردو سیکھنے کے نقطہ نظر سے بھی تیاری کریں، ہے نا۔ اگر آپ قابل بنیں گے تو کوئی بھی امتحان آپ کیا کر سکتے ہیں، پاس کر سکتے ہیں۔ تو اردو کی جو کانسیپٹ ہے، اشعار کو سمجھنا، تشریح کو اس کے معنی کو سمجھنا، معنوی حسن کیا ہوتا ہے، لفظی حسن کیا ہوتا ہے، نظم، یہ ساری چیزیں سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے مشقی سرگرمیوں پہ غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب اپنے ساتھ رکھیں۔ دیکھیے، پہلی سرگرمی اس میں دی ہوئی ہے، اختر الایمان سے متعلق ذیل کا رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ رواں خاکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک فلو چارٹ، جس کو یعنی کام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو سرگرمیاں ہیں یا کام ہے، اس کو ہم رواں خاکہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رواں خاکہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ آسان چیز ہے، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے جائے پیدائش۔ جائے پیدائش، یہ لفظ کو پہلے سمجھو آپ۔ جائے پیدائش، جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی دیکھیے یہاں پر بھی جائے وفات ہے۔ جائے وفات یعنی وفات کی جگہ، کہاں پر، کس جگہ پر پیدائش ہوئی، کون سا گاؤں، شہر، قصبہ، یہ آپ کو سوچنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جائے پیدائش۔ تو اختر الایمان سے متعلق رواں خاکہ مکمل کرنا ہے۔ بتائیے آپ لوگ، جائے پیدائش کیا تھی؟ زبانی بتانا زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہے، کہاں پر پیدا ہوئے؟ پتھر گڑھ نجیب آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اختر الایمان کی۔ ٹھیک ہے، پہلا شعری مجموعہ کون سا تھا ان کا؟ 10 شعری مجموعے کی ہم لوگوں نے بات کی تھی۔ دیکھیے، 10 شعری مجموعے اختر الایمان کے شائع ہوئے، لیکن پہلا کون سا تھا؟ گرداب تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے آپ بیتی بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ بیتی مطلب کیا؟ اپنی زندگی کے حالات اگر کوئی لکھتا ہے، کتابی شکل اس کو دیتا ہے تو وہ آپ بیتی کہلاتی ہے۔ اس کو ایک سوانح بھی کہتے ہیں، ایک لفظ اس کو سوانح بھی ہے۔ تو خود نوشت سوانح ہے۔ اختر الایمان نے اپنی خود نوشت لکھی ہوئی ہے، خود انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی، جس میں انہوں نے بچپن کے واقعات ان کی، یہ اس کا نام کیا تھا؟ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ اس آباد خرابے میں آئیں گے اس کے آگے، دیکھیں، اس آباد خرابے میں، یہ ان کی اختر الایمان کی کیا تھی؟ آپ بیتی تھی۔ جائے وفات کہاں پر ہوئی؟ جہاں پتھر گڑھ نجیب آباد میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھی 2-3 جگہ انہوں نے کیا کیا؟ سکونت اختیار کی۔ ایک تو پونا آئے تھے، اس کے بعد ممبئی میں سکونت اختیار کیا، اور وہیں پر ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ تو اس طریقے سے رواں خاکہ مکمل کیا ہم لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے چلیے۔ دیکھیے، اب یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مصلحت کے شکار لوگوں کے لیے شاعر کا ارادہ لکھیے۔
मसलहत के शिकार लोग, मैंने समझाया था आपको, नज़्म में आया देखिए, मसलहत के शिकार लोग कौन से होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो डर, खौफ की वजह से क्या होते हैं, सच्चाई और हक का रास्ता छोड़ देते हैं। जाने दो, क्या करना है, समाज में बुराई है तो रहने दो, अपने को क्या करना है ना, हम क्या कर सकते हैं, छोड़ो, उनकी बुराई है। ये मसलहत के शिकार लोग हैं। तो उनका इरादा क्या है, शायर ने क्या कहा है उनके लिए, क्या कहा है उनके लिए, आप गौर कीजिए, अपना जवाब तैयार कीजिए आप। तो शायर का ये ख्याल है कि अगर ये लोग मसलहत के शिकार लोग जो है मासले की इस्लाह में शामिल नहीं होते, सच्चाई और हक के साथ नहीं खड़े होते, तो उन्हें उनके हाल पे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन इन लोगों के लिए इस्लाह माशरा यानी माशरे की जो बुराइयां हैं, माशरे को सुधारने का काम है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। मसलहत के शिकार जो लोग हैं उनको अपने हाल पर छोड़ दो, लेकिन हम लोग मिलके क्या करो, माशरे की इस्लाह का काम करना चाहिए। ठीक है, ये शायर का इरादा है। अगली सरगर्मी है, जश्न बहारा में शामिल ना होने वालों की खासियत लिखिए। अब देखिए, शायर का ये पहले ही शेर है नज़्म का, है ना। उसमें शायर ने क्या बताया हुआ है कि जश्न बहारा में जो लोग शामिल नहीं हो रहे, वो लोग कौन से लोग हैं। ठीक है, ना होने वाले लिख रहे, जश्न बहारा में शामिल ना होने वाले जो जो लोग होते हैं वो कौन से लोग हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है ना, बुज़दिल है, मसलहत का शिकार है, वो है। ये गलत हो गया यहाँ पर, ये शामिल होने वालों की खुसूसियात आ गई। देखिए ऐसा होता, सवाल पर गौर करना ज़रूरी है। शामिल ना होने वालों की बात चल रही, तो कैसे लोग होते हैं जश्न बहारा में जो शामिल नहीं हो रहे, वो मसलहत के शिकार लोग हैं, है ना। बुज़दिल हैं, खौफ से हैं, अज़्म नहीं है, इरादा नहीं है, ये लोग हैं जश्न बहारा में शामिल ना होने वाले। ठीक है, अब मंचलों के शियार को लिखिए। सवाल को समझना ज़रूरी है। शियार कहते हैं तरीक़ेकार को। मन चले लोग कौन से लोग होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, जो मतलब दबाव से, खौफ से परे होते हैं। ठीक है? तो मन चलों के शियार को तहरीर कीजिए। शियार यानी तरीक़ेकार, उसको तहरीर कीजिए। ठीक है? तब मन चले लोग कैसे होते हैं, नज़म में आया हुआ है कि वादा परवर होते हैं, बोले यही है रस्म वफ़ा, वादा परवर होते हैं। ठीक है, अपने मुल्क, कौम और माशरे की इस्लाह के लिए जद्दोजहद करते हैं। और कैसी जद्दोजहद करते हैं, जाँफिशानी और सख्त मेहनत से अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। कोशा रहते हैं मतलब कोशिश करते हैं, ये मंचलों का शियार है। ये किसी दबाव में, किसी खौफ का शिकार नहीं रहते, बल्कि कोशिश अच्छी करते रहते हैं, कोशा रहते हैं। ठीक है। हाँ, दिल के ज़ख्मों को शुमार करने के लिए किसी के ना होने का सबब लिखिए। देखिए, अब इसमें दिया हुआ है कि दिल के ज़ख्मों को शुमार नहीं करना है। क्यों नहीं क बोले कि भई कौन करेगा? क्या बात है? तो शायर ने लिखा है नज़्म के अंदर कि भई दिल के ज़ख्म कौन शुमार करेगा? कैसे शुमार करेगा? क्योंकि कोई है क्या? नहीं है। क्या है? सभी गमज़दा हैं और सभी सितमदीदा हैं। है ना? तो सभी गमगज़ीदा हैं और सभी सितमदीदा हैं। सब लोग परेशानी के मारे हैं, तो फिर कौन ज़ख्मों के दिल को शुमार करे? इसलिए ज़ख्मों दिल के ज़ख्मों को शुमार करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है? अगली सरगर्मी पे बढ़िए। हाँ, ये एक बात है देखिए, अपना पसंदीदा शेर लिखिए और पसंदीदगी की वजह लिखिए। अब नज़्म में बहुत अच्छे अशआर हैं, आप नज़्म को एक मरतबा और पढ़ लीजिए और उसमें तय कीजिए कि आपके पसंद का कौन-सा शेर है। मुझे ये शेर बहुत पसंद आया, ये मेरी पसंद है। आप अपनी पसंद का शेर लिखिए। मुझे कौन-सा शेर पसंद आया, जो ज़िंदगी में है वो ज़हर हम ही पी डालें। शायर ने ही करके क्या किया है, बात को ज़ोर दिया है, हम ही पी डालें। यानी जो ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, माशरे की परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, उसको शायर ने क्या कहा है यहाँ पर, ज़हर कहा है। तो जो ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, हम दूसरों का इंतज़ार करते बैठेंगे कि नहीं, हम ही पी डालेंगे, मुझे ही पीना है। चलो हटाएँगे पलकों से रास्तों के खार, और क्या करेंगे, लोगों की तरक्की के अंदर जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, तो हम उसको आसानियों में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पलकों से हटाएँगे, यानी एक बुर्दबारी से हम लोग काम करेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती से हम काम करेंगे क्या? नहीं, बल्कि हम बुर्दबारी से काम करेंगे। चलो हटाएँगे पलकों से रास्तों के खार। तो इस शेर में शायर ने एक अपनी ज़िम्मेदारी की बात की है। हर इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी होती है, तो इसलिए मुझे ये शेर पसंद आया। अब आप क्या कीजिए, अपना पसंदीदा शेर लिखिए और उसकी वजह लिखिए। मैंने बताया ये शेर क्यों आया, तो ये शेर इंसान की क्या करता है, बाहमी हमदर्दी का दर्स देता है।
باہمی ہمدردی مطلب کیا ہے کہ ہم دوسرے کے غموں کو اپنا غم سمجھ کر ان کے لیے ان کے راستے آسان کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو احتیاط سے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ خار ہٹانا پڑے گا۔ راستوں کے خار مطلب کیا ہے؟ راستوں کی مشکلیں، پریشانیاں، ترقی کے دوران آنے والی رکاوٹیں ہیں، ان کو احتیاط سے دور کرنا ہے۔ تو یہ شعر مجھے اس لیے پسند آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی سرگرمی چلتے ہیں۔ نظم کے موضوع کو قلم بند کیجیے۔ موضوع یعنی کہ نظم کا عنوان، اس کا مرکزی خیال بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم کس خیال کے اطراف گھومتی ہے۔ قلم بند کرنا مطلب لکھنا، تحریر کرنا۔ قلم بند کرو، تحریر کرو۔ اب آپ کو یہاں پر نظم کا مرکزی خیال آپ کو بیان کرنا ہے، کس موضوع پہ نظم ہے؟ تو یہ ایک انقلابی نظم ہے، بتایا میں نے آپ کو کہ بھئی یہ چلو کہ آج جو ہے یہ ایک انقلابی نظم ہے جو معاشرے میں سرگرم رہنے کی ہم کو کیا کرتی ہے؟ دعوت دیتی ہے، ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ کس طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے؟ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کو نظم کا پورا موضوع جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں آپ کو لکھنا ہے کہ بھی نظم کس بات کا پیغام دے رہی ہے۔ تو ایک چیز اور ہے کہ بھئی شاعر پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی تمام تر مشکلات پریشانیوں کے بعد بھی ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا؟ باہمی ہمدردی کا موضوع ہے یہ نظم جو ہے۔ اور دوسری بات، اپنے پریشانیوں میں الجھ کر رہنے کی بجائے معاشرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے محنت اور جانفشانی سے جدوجہد کی ضرورت ہے نا؟ یہ بہت اہم چیز ہے، محنت اور جانفشانی سے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ نظم اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ خون جگر سے اس ملک اور قوم اور معاشرے کی آبیاری کریں، خون جگر سے کریں، لہو اپنا خون لگا دیں۔ ہم یہ نہیں سوچیں کہ میں بچ کر رہوں، بلکہ آپ جو بھی کر سکتے ہیں، ابھی آپ 10ویں جماعت کے بچے ہیں، میں سے پہلے بتائیں آپ اس معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو چیز آپ وہ کیجیے۔ آپ اپنے دوست سہیلیوں کو کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کوئی چیز اچھی کر پاتے ہیں، پڑھ پاتے ہیں، آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئے تو آپ ان کو یہ بتا دیں، یہ آپ کا کام ہے نا؟ تو ساتھ ساتھ مل کر ترقی کرنے کی ہم کیا کرنا چاہیے؟ عادت ڈالنی چاہیے۔ تو یہ نظم کا موضوع تھا، ٹھیک ہے؟ نظم سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے انہیں حرف اضافی کے ساتھ لکھی۔ دیکھو اب زیر اضافت والی ترکیبیں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے۔ زیر اضافت مطلب دو الفاظ کو جو زیر سے جوڑا ہوا ہے وہ آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی ہے؟ جیسے جشن بہارا، اب اس کو حرف اضافی کے ساتھ لکھنا ہے۔ حرف اضافی اب اس کو الگ کر کے لکھنا ہے، مطلب کہ جشن بہارا مطلب کیا ہے؟ بہاروں کا جشن ہے نا؟ جشن بہارا مطلب کیا؟ بہاروں کا جشن، اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے۔ اب آپ نظم اپنے سامنے رکھو اور زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کرو اور لکھو، جیسے عارض گل مطلب کیا ہو گیا؟ گل کے عارض، ہے نا؟ گل کے عارض، ٹھیک ہے؟ رسم وفا مطلب کیا؟ وفا کی رسم۔ نہاد چمن یعنی چمن کی نہاد، تو یہ کی، کے، کا، یہ جو کیا ہے؟ حرف اضافی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کچھ الفاظ کی جمع دی ہوئی ہے، جیسے زخم ہائے، نظم میں آیا تھا، دیکھیے زخم ہائے کی طرز پر کیا کیجیے؟ جمع بنائیے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر غم، اگر اسی طرز پر اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ غم ہائے، بولتے نا غم ہائے زندگی، مطلب زندگی کے غم، غم یا غم ہائے زندگی، زندگی کے غم، جیسے گل، اب اس کی اگر جمع بنائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گل ہائے، آپ سمجھو آپ کسی کی خوشی میں اگر آپ گل پیش کریں تو گل ہائے تہنیت، گل ہائے تہنیت پیش کی۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے آپ 10ویں جماعت کے بورڈ کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، آپ اچھی محنت کر رہے ہیں، آپ نے 100% نمبر لیے، تو میں آپ کے لیے ایک پھول لے کر آیا، تو کیا ہو گیا؟ سر نے کیا کیے؟ آپ کو گلہائے تہنیت پیش کی، گلہائے تہنیت پیش کی مطلب خوشی میں آپ کے شامل۔ اب کسی کے غم اور افسوس میں بھی پھول دیے جاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ گلہائے تعزیت، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ایسے الفاظ کو سمجھنا۔ نغمہ، نغمہ گیت کو کہتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ نغمہ ہائے، خوشی کے گیت ہوتے ہیں، ہے نا؟ یا غم کے گیت ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے نغمے کو بھی کیا کر سکتے؟ جوڑتے ہیں۔ ہزار، اس کی جمع کیا ہوں گے؟ ہزار، ہزار ہا سال، کئی سالوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہزار ہا سال، ٹھیک ہے؟ سال، اس کی بھی جمع ہم بنا سکتے ہیں، سال، جیسے سال ہا سال، کئی سالوں سے اگر چلتے آ رہے تو سال ہا سال یہ سلسلہ چلا آ رہا
ہے ना, इसको बोलते हैं साल हा साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़ेल के अशार की इस्तेहसानी वज़ाहत कीजिए। इस्तेहसानी वज़ाहत यानी क्या, इसको समझना ज़रूरी है। इस्तेहसानी ये जो लफ्ज़ बना, हुस्न से बना। हुस्न मतलब कहते हैं खूबसूरती को। हुस्न किसे कहते हैं? खूबसूरती को कहते हैं। अब जो शेर होता है उसकी खूबसूरती होती है। अब खूबसूरती 2 किस्म की होती है। एक मानवी हुस्न होता है और एक लफ्ज़ी हुस्न होता है। मानवी हुस्न यानी क्या, कि शायर ने अपनी बात को, जो बात शायर को ख़याल पेश करना है, वो एक अलग ढंग से पेश किया, वो मानवी हुस्न कहलाता है। उसके लिए भई इशारे, किनाये ये इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? अब एक दूसरी बात होती है लफ्ज़ी हुस्न, तो शायर ने अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कैसे किया, रदीफ़ क़ाफ़ियों का इस्तेमाल कैसे किया, इन सारी चीज़ों को शामिल करना वो क्या कहलाता है? इस्तेहसानी वज़ाहत कहलाता है। एक शेर आपको दिया है, उसकी आपको वज़ाहत करनी है। जो ज़िंदगी में है, वो ज़हर हम ही पी डालें। जो ज़िंदगी में है वो ज़हर हम ही पी डालें, चलो हटाएंगे पलकों से रास्तों के खार। अब शायर क्या कर रहे हैं इसके अंदर पहले हम मानवी हुस्न अगर देखेंगे तो ज़िंदगी में ज़हर पी की बात कर रहे हैं शायर, वो ज़हर हम ही पी डालें। ज़िंदगी में जो ज़हर मतलब क्या है? ज़िंदगी के गम है। शायर, ये शेर का मानवी हुस्न है कि शायर क्या किया, एक लफ्ज़ से सारी चीज़ को बयान कर दिया। ज़िंदगी के गम, परेशानियों को क्या करा? ज़हर। पी डालें मतलब क्या करें कि भई उसको हम अपने अंदर ले लें, उसको भूल जाएँ और आगे बढ़ें। चलो हटाएँगे पलकों से रास्तों के खार। रास्तों के खार को भी यहाँ पर शायर ने क्या किया? इशारे के अंदर इस्तेमाल किया है देखिए। रास्तों के खार मतलब तरक्की, परेशानी, मुश्किलात जो हैं, तरक्की के रास्ते में आने वाली परेशानी और मुश्किलात हैं, उसको दूर करना है। कैसे करना है? पलकों से करना है, एहतियात से करना है। तो इस तरीके से इसकी हम क्या करें? इस्तेहसानी वज़ाहत करें। तो 2 किस्म की बातें इसके अंदर आना चाहिए। एक तो शायर ने मानवी एतबार से क्या बयान किया है और अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर आगे देखिए, आप लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही दूसरा शेर है, चलो कि आज रखी जाए निहादे चमन। चलो कि आज रखी जाएगी निहादे चमन, चलो कि आज बहुत दोस्त आएंगे सरेदार। इस शेर में भी शायर क्या कर रहे हैं? निहादे चमन की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे मुल्क की बुनियाद रखनी है। कैसी बुनियाद रखनी है ना? क्या, जो परेशानी, मुश्किलात दूर करेंगे, बाहमी हमदर्दी का जज़्बा रखेंगे, प्यार बाँटेंगे, एक-दूसरे के साथ लड़ाई, झगड़े, सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और इज्तिमाई कोशिशों से हम क्या करेंगे? अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या होंगे? आज बहुत दोस्त आएँगे सरेदार। सरेदार मतलब देखिए, अगर आप कोई अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो उसमें नुकसान होता है ना? जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, आपका वक़्त जा सकता है। तो बहुत सारे लोग इसके लिए आएँगे, मरने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो ये उसकी वज़ाहत करें कि भई बाहमी इत्तेफ़ाक, इससे हमको क्या करना है? अपने मुल्क के माशरे की बुनियाद को रखना है, ठीक है? हाँ, नज़्म के उन्वान में 3 नुक्तों का मतलब लिखिए। आप नज़्म का उन्वान देखिए, उसके अंदर जो है ना, जैसे ऐसे 3 नुक्ते दिए हुए, चलो के, आज के बाद जैसे 3 नुक्ते दिए हुए, क्या मतलब है इसका? है ना? क्या मतलब है? कब ऐसे 3 नुक्ते लगाए जाते हैं? तो कोई बात अधूरी है या कोई जारी रहने वाला अमल है, तो उसको इस 3 नुक्तों से क्या किया जाता है? ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है? तो चलो के आज, शायर ने क्या किया? चलो के आज, आगे 3 नुक्ते लगा दिए, भई अभी क्या करना है आगे? तो ये जारी रहने वाला अमल है। ठीक है? दिए गए अल्फ़ाज़ के हम मायने लफ्ज़ लिखिए। हम मायने लफ्ज़ ढूँढ आपको लिखना है। अब आपको ये याद होना पड़ेगा कि हम मायने लफ्ज़ क्या होते हैं। एक ही मायने के 2 अल्फ़ाज़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यार, नज़्म में आए यार। इसके हम मायने लफ्ज़ क्या है इसका? दोस्त। ठीक है? आए हम लोग तशरीह में इस्तेमाल किए, देखिए बोलिए अब लहू, उसका हम मायने लफ्ज़ क्या हो सकता है? खून, बराबर है। ठीक है? गुल, ये तो आसान अल्फ़ाज़ हैं। ये तो चौथी, 5वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं अल्फ़ाज़। क्या है? फूल। ज़हर, अब इसका थोड़ा-सा आपको मुश्किल जाएगा, है ना? ज़हर के लिए हलाहल, हलाहल ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। सम भी ये लफ्ज़ है, उसका हम मायने लफ्ज़ है, लिखिए आप। ज़हर के लिए हलाहल। हलाहल का मतलब भी वही होता है कि जो जानलेवा जो चीज़ें हैं, वो ज़हर कहलाती हैं। शायरी में, अदब में हलाहल ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ज़हर के लिए, ठीक है? उसके बाद है ख़ार, काँटा, ठीक है? ये थे हम मायने लफ्ज़। आगे बढ़ते हैं।
نظم سے قافیہ تلاش کر کے لکھیے آپ۔ قافیہ آپ کو معلوم ہے، قافیہ مطلب کیا؟ ایسے الفاظ جو ایک جیسے ہم صوت الفاظ ہیں۔ نظم شاعر نے وہ بار بار ایسے ہی الفاظ استعمال کیے، ہم صوت الفاظ استعمال کیے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے شکار، مصلحت کا شکار، ٹھیک ہے؟ اب اس کا اسی ہم اس کی یہی صوت یا یہی آواز والا لفظ ہے شیار، ٹھیک ہے؟ شیار، یہ سب ہم یہ قافیہ ہیں نظم کے۔ خار، شمار، سریدار، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بھی اور قافیے اس کو جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کیا ہے اگلا سوال، زیر اضافت والے چار بامعنی ترکیب لکھیے جو دونوں اسم ہوں۔ پہلے آپ کو اسم معلوم ہونا چاہیے، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز، جگہ یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں، ہے نا؟ نام ہونا، کس کا نام؟ کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام یا کسی کیفیت کا نام، ہے نا؟ یہ اسم کہلاتا ہے، یا کوئی چیز کا نام اسم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لیپ ٹاپ ابھی ہے، وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اسکول، یہ اسم ہے۔ میدان، یہ اسم ہے۔ اور کیا ہے؟ ایسی کوئی کیفیت ہے، کوئی واقعے کا نام ہے، وہ بھی اسم ہے۔ جیسے جنگ، اسم ہے۔ کیوں جنگ کو کیوں اسم کہیں گے؟ کیونکہ ایک واقعہ ہے، ایک ایونٹ کا نام ہے جنگ، ٹھیک ہے؟ اب ایسے دو الفاظ جوڑ کے کیا کرنا ہے آپ کو؟ زیر اضافت والے ترکیب بنانے۔ زیر اضافت مطلب زیر لگا کر۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کتاب میں دیا ہوا ہی، دیکھیں عارض گل، یہ مثال ہے نا؟ عارض گل یہ زیر اضافت کی ترکیب ہے۔ اب عارض گال کو کہتے ہیں، ہے نا؟ اور گل پھول کو کہتے ہیں، دونوں بھی اسم ہے، نام ہے۔ عارض جسم کے حصے کا نام ہے، گل پھول کو کہتے ہیں، وہ بھی اسم ہے، دونوں بھی اسم ہے۔ اب ایسی زیر اضافت کی ترکیب آپ کو بنانی ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دیا آپ کو، میدان جنگ، ہے نا؟ میدان جگہ کا نام ہے، جنگ ایک واقعے کا نام ہے۔ میدان جنگ دونوں بھی اسم ہے۔ ایسی چار ترکیبیں آپ کو بنانی ہے۔ اب میں چار بتا رہا ہوں یہاں پر، آپ کو اپنی تیار کرنی ہے دوسری چار، یہ نہیں لکھنی ہے آپ کو۔ اور یہ اس کے علاوہ چار، رنگ ہنا، ہے نا؟ ہنا مہندی کو کہتے ہیں۔ رنگ ابھی عید پر آپ نے لگایا ہوگا مہندی، تو اس کی رنگ آئی، رنگ ہنا، ٹھیک ہے؟ شور دریا، شور دریا، دریا کا شور، ٹھیک ہے؟ ساحل سمندر۔ تو ایسے میری یہ چار، آپ اس کے علاوہ چار ترکیب کیا کریں گے؟ آپ لوگ بنائیں، اپنی بنانا ضروری ہے، یہاں سے دیکھ کے لکھنا کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ایک رہنمائی کی گئی مشق سرگرمی حل کرنے۔ آپ ایسے جو کا تو لکھتے چلیں گے، آپ آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا خود کا کریشن کرنا ہے، تخلیقیت پر آپ کو آنا ہے، اپنی تخلیق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نظم میں شاعر نے لفظ چلو کے ذریعے تحریک دی ہے۔ مصرع نہ لکھتے ہوئے مختصر فقرہ لکھیے، ہے نا؟ شاعر نے لفظ کے ذریعے چلو تحریک دیا، اپنے کو ایک موٹیویشن دیا ہے کہ چلو ایسے کرتے ہیں، چلو ایسے کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ نظم دیکھیے اور اس میں چلو والے جو اشعار ہیں وہ نکالیے آپ۔ اب اس کا جوں کا تو مصرع نہیں لکھنا ہے، بلکہ اب اس کو فقرے کی شکل میں لکھنا ہے، مطلب جملے کی شکل میں لکھنا ہے، منظوم شکل میں نہیں لکھنا ہے۔ جیسا عام بات کیسے کرتے ہیں ہم، اس میں لکھنے کا ہے، اس کا مختصر فقرہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے دیا ہوا ہے، دیکھیے اب چلو والے جو شعر ہیں 5 اشعار ہیں آپ کے نظم کے اندر۔ تو پہلا شعر کیا ہے؟ پڑھو آپ کہ تمام دوست مل کر بہاروں کا جشن منائیں گے۔ چلو کہ تمام دوست مل کر بہاروں کا جشن منائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو کہ اپنے لہو سے گلوں کے عارض کو نکھاریں گے، کہ اپنے پلکوں سے راستوں کے کانٹے ہٹائیں گے۔ ہم شعر نہیں لکھے، دیکھیے جو کا تو شعر لکھ رہے ہیں کیا ہم نہیں، بلکہ فقرہ لکھ رہے ہیں، ہے نا؟ چمن کی بنیاد رکھیں گے کہ آج بہت دوست ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو اس طریقے سے مشق سرگرمیاں ہم لوگوں نے یہاں پر حل کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں۔ آپ اپنا جواب تحریر کریں، جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیں، انشاءاللہ اس کو ہم بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے تقریباً 7 نظمیں جو ہیں حصے نظم کی مکمل کی ہیں۔ اب ایک نظم اور ہے، 8ویں سیتا، اس کے بعد پھر غزلیات ہم لوگ پڑھیں گے، پھر رباعی، پھر خطاب، اس طریقے سے ہم لوگ احاطہ کریں گے۔ تو جلدی جلدی آپ بھی کیا کریں، دیکھیے ابھی آپ کا اسکول شروع ہونا باقی ہے، اسکول جانے سے پہلے آپ کا حصہ نظم پورا ہو جانا چاہیے تقریباً، باقی کی پھر چیزیں ہم آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو نیک خواہشات، اپنے امتحان کی اچھے سے تیاری کریں، ایک ایک چیز کو آپ خوشخط لکھنے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت کا صحیح استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ۔